چلا جائے دعا کے لیے، نہ کہ مجھے میرے لیے دعا کر، بات چپ کر کے وہاں سے چلا جائے۔ ایک دن اس کے پاس پیسے نہیں تھے، کہنے لگا، ایک جو پہلے کھڑا تھا نا اس بندے کے پاس، وکیل کے پاس گیا، کہنے لگا جی آج میرے پاس چونی نہیں ہے، نہیں تو میرا دل بڑا کرتا تھا خدمت کرنے، لیکن آج میرے پاس چونی نہیں ہے، آج ہم پیسے سے سارے کام کرتے، سب کام پیسے، بس دماغ میں ایک شیطان نے اور انگریز یہاں 200 سال حکومت کر کے گیا، اس نے یہ دماغ میں ہمارے ڈال دیا دنیا جو ہے وہ اکٹھی کرنی، ہم وہی کام کرنے شروع کر دیا۔ وہ جو فقیر تھا نا، وہ فقیروں نے بھی کبھی اس کو کچھ نہیں کہا، وہ جانے لگا نا تو اس فقیر نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کبھی بات یہ ہے، نیچے سے چٹکی اٹھائی مٹی کی، اپنے ہاتھ پہ رکھی اور اس کو اس طرح مسلا، مسل کے اس کو کہا ہاتھ کرو، نے ہاتھ کیا، اس طرح اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا، کہا مٹھی بند کر دی۔ اب اس نے کہا کسی جوہری، کسی بڑے سنیارا جوہری اس کے پاس جاؤ جو ہیرے جواہرات بیچتا ہے خریدتا ہے، اس کے پاس جاؤ اور یہ جو میں نے آپ کو دی ہے چیز، اس کی قیمت لگواؤ، یعنی اس کو بیچنا نہیں، اس کی صرف قیمت لگواؤ، اس کی قیمت لگوانی ہے، بیچنا نہیں۔ اب وہ راستے میں جا رہا ہے، اب وہ مٹھی میں اس فقیر نے، مانگنے والے نے نیچے سے مٹی اٹھائی، اپنے ہاتھ میں اس طرح مسلی اور اس کا ہاتھ کرو اس کے ہاتھ میں دے دی اور کہا جا اس کی قیمت لگوانی ہے، اس کو بیچنا نہیں۔ یہ جوہری کے پاس جا جو کوئی بڑی دکان، اب وہ چلا گیا۔ راستے میں اب نفس اس کو کہتا ہے کہ بھئی اس کو کھول دیکھ کیا ہے، تجھے کیا دے دیا، مٹی ہے، مٹی کی کیا قیمت پڑے، مٹی کا کوئی کسی نے کیا دینا، بار بار بس وہ دماغ میں۔ اخیر وہ جوہری کی دکان پہ جا کے نا، وہ کہا جی میں مٹھی کھولنی تو دیکھا ہے کہ موتی سفید رنگ، اتنا تھا موتی وہ ہاتھ پہ، بڑے حیران ہوا کہ میرے سامنے تو مٹی تھی، مٹی کا موتی بنا دیا اللہ نے۔ اب اس کو کہا کہ بھئی وہ جوہری مصروف تھا، اس نے کہا بھی ہاں بھی کیا ہے، کہا جی یہ موتی ہے، یہ بیچ۔ انہیں جوہری نے موتی لیا اور لے کے اس کو اچھی طرح پرکھا، دیکھا، بار بار دیکھا، وہ کبھی موتی کو دیکھے، اس بندے کو دیکھے، نے کہا بتاؤ یہ تم نے لیا کہاں سے، یار اس کو چھوڑو، تم اس کی قیمت بتاؤ، اس کی قیمت کیا ہے۔ وہ کہنے لگا بات یہ ہے، قیمت کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ لیا کہاں، تو یہ نہیں میں بتا سکتا، بس اس کی قیمت۔ نے کہا بات یہ ہے، میری چھوٹی سی دکان تھی اتنی سی، اور میں تھوڑے سے پیسے کماتا تھا، اور کرتے کرتے میں نے ایک کام پکڑا، میرے مرشد نے رہبر نے کہا جھوٹ نہیں، بس ہیرا پھیری نہیں کرنی، جھوٹ 2 نمبری نہیں کرنی، میں نے وہ نہیں۔ میرے پاس کئی لوگ سونا لے کے آتے، مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ مٹی لگی ہوئی ہے کہیں سے ان کو ملا، میں سچے داموں لے لیتا ہوں، ان کو پیسے دے دیتا ہوں، ان کو پورے پیسے۔ میں کبھی کسی کا نجائز فائدہ نہیں تھا، کسی کی مجبوری میں بیچ رہا تھا، میں اس کو پیسے کم میں نہیں لیتا، جو پورے پیسے میں شروع سے۔ آج میری دکان میں دیکھ رہے ہیرے جواہرات کے موتی ڈھیر لگے پڑے ہیں، اور جو ہے زیور کے سیٹ لگے ہوئے ہیں، دکان بڑی بڑی ہے، بہت بڑی دکان، سب سے بڑی دکان مارکیٹ میں میری۔ یہ موتی جو ہے یہ انمول موتی ہے، میں اس کی قیمت نہیں دے سکتا، ہاں میرے پاس 10,000 روپیہ اگر میرے پر ہے میں وہ آپ کو دے سکتا، قیمت نہیں ہے، قیمت اس کی کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہ تو قیمتی ہے۔ نے کہا اب اندر بندے کے لالچ آ جاتی، ڈال دیتا کہ جناب آپ لے لوں پیسے، 10,000 تھوڑا تو نہیں، کہاں دونوں تونوں کا دور ہے، پرانے وقتوں کی بات ہے۔ نے کہا جی موتی کہاں ہے، موتی واپس دینے لگا تو نے کہا یار اس طرح ہے، میں 10,000 روپیہ گھر سے ملا دیتا، یہ موتی مجھے دے، یہ موتی بڑا انمول ہے۔ میں پھر کہا کہ نہیں، اندر لالچ آئی، انہوں نے کہا اس طرح میں کپڑے جھاڑ کے نا باہر نکل جاؤں گا، جو کسی کی امانتیں یہاں پڑی وہ دیکھوں گا، دکان بھی تم، یہ موتی مجھے۔ اب آخری حد ہے آزمائش کی کہ بندہ لالچ کرتا ہے کہ بس وہ وہاں سے اس نے کہا نہیں میں نے لیا موتی،
کہا یہ تو اللہ والوں سے دگا ہو جائے گا، دھوکا ہو جائے گا، میں اللہ والوں سے دھوکا نہیں۔ وہاں موتی واپس لیا، لے کے آیا، کہنے یار کمال ہے، اور تم اتنے امیر لوگ ہو کے ایک مٹی کا تم نے موتی بنایا، اس کی قیمت کوئی نہیں دے سکتا، اور تم یہاں کھڑے ہو اس طرح۔ دیکھا موتی کہاں ہے؟ انہوں نے اسی طرح انگلی بھیجی، وہ مٹی بن گئی، اڑا دی۔ ان چیزوں کی ہمارے سامنے کیا تھی؟ اللہ نے انسان کے اندر ہی موتی رکھا، وہ ایسا موتی ہے جب وہ یہ پتھر ہیرے موتی جب نکلتی ہے نا وہاں سے کانوں سے، وہ ان کی وہ جو ہوتا ہے نا اتنا ان کے پاس اوپر وہ ہوتا ہے مٹی اور کثافتیں، ان کو پھر وہ مٹی میں ڈال کے تو ان کو صاف کرتے ہیں، پھر وہ کر کے پھر ان کو تراشتے ہیں، جس طرح کسی کا جو ہے رگڑتے ہیں اتارتے ہیں زنگ وغیرہ، اس طرح اس کو چمک اس کی نکال۔ تو یہ اندر انسان کے اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی چیز ہر انسان کے اندر رکھی ہے اللہ نے، لیکن وہ پیسے کے پیچھے دوڑتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اندر کون سی دولت ہے۔ اگر مجھے وہ دولت مل جائے تو چیز میری۔ انہوں نے اس کو تھپکی دی، انہوں نے کہا یار بات ہے، یہ جو میرے ساتھ دو فقیر کھڑے اور ہیں نا، میرے پاس تو یہ کمال ہے، مٹی کا جو چاہوں میں بنا، میں جو سوچوں گا نا، یہ سونا بن جائے گا سونا بن جائے گا، موتی بن جائے موتی بن جائے گا، ہیرا بن جائے ہیرا بن مٹی کا، یہ میرے پاس اللہ نے مجھے کمال ہے۔ اور یہ جو میرے ساتھ دو کھڑے ہیں، جتنے خزانے ہیں نا چھپے ہوئے پوری کائنات زمین کے اندر، وہ سارے ان کو نظر آتے، وہ ابھی اشارہ کر دیں نا یہ دونوں، وہ یہاں ڈیر لگ، لیکن یہ دولت ہمارا تو آپ کرتی ہے، لے لو تو آپ کرتی ہے، لے لو، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں نہیں چاہیے، یہ دولت ہمیں نہیں چاہیے، بس ہمیں تو چاہیے، یا اللہ ہم تیرے طالب ہیں، ہم اس کے طالب نہیں، ہم طالب المولا ہیں، بس یہی وہ راز ہے، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ محمد کاری نظر آتا ہے، حقیقت میں اپنی حقیقت کو پہچان بندے، اللہ نے تجھے خزانوں کا مالک رکھا ہے، لیکن ہم دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ عارفوں کی سلطان ہے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتی ہیں مجھے اللہ نے وہ کمال دیا ہے، اور یہ کمال تھا آپ کے پاس، مٹی کو لگاتے تھے وہ سونا بن جاتا تھا، اور آپ نے فرمایا ادھی لعنت دنیا تھی، ساری دنیا دارا ہو، خیر پوے تے ظالم دنیا تو حق دارا مرے دی ہو، دین تے دنیا دو سلیاں بہنا ایک نکات ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا چھوڑ کے جنگل میں چلے ہیں، ہم اللہ اللہ کرتے رہے، گھر کو چھوڑ دیں، بیوی کو چھوڑ دیں، بچوں کو چھوڑ دیں، یہ عیسائی کرتے ہیں راہب، وہ اکیلے ہو جاتے ہیں، شادیاں نہیں کرتے، گھر نہیں بتاتے، وہ مندروں اپنے گرجوں میں بیٹھ جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کے وہ تصویریں کرتے ہیں اور وہیں پہ رہتے ہیں۔ عورتیں جو ہوتی ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی، وہ بھی راہبائیں بن جاتی ہیں اور وہیں رہتی ہیں، وہ بھی شادیاں نہیں کرتی۔ اور ہمارے نبی نے تو ہمیں بہت آسان طریقہ، یہ جو ہندو ہوتے ہیں یہ 10 سال کا جوک کاٹتے ہیں، یہ جو جوگی سے آپ نے پیلے کپڑے پہنے جو لگائے ہوئے تلک، وہ پجاری ہوتے ہیں، یعنی پوجا کر کے آتے ہیں، 10 سال 20 سال اتنے وہ پوجا کر کے وہاں سے آتے ہیں، تو وہ پھر ان کے پاس وہ شیطانی چیزیں ہوتی، ان سے وہ معاملات اپنے چلاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو پہچان لیں، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ یہ اللہ قرآن میں کہ بندے میں نے تجھے 8 سال تقویم صورت میں پیدا کیا، کہ میں نے، اور دوسری جگہ اللہ میں اپنی صورت میں پیدا، لیکن بندے کو سمجھ نہیں ہے، اللہ بندے کو سمجھ دے اور بندہ سمجھ کے مطابق سارے کام کرے، بات نہیں بنتی ہے، اس طرح بات نہیں بنتی، اس طرح بندے کے اندر نفس ہے، نفس پلید تقیقہ پلچل پلید ترائی، یہ کہتا ہے تو بڑا ہے، تیرے سے کوئی آگے نہیں ہے، تیری عقل بہت ہے، تیری تنہائی تجھے بہت ہے، تیرے سے بڑا دانا کوئی نہیں، تیرے سے بڑا عقل مند کوئی نہیں، تیرے سے بڑا، یہ تکبر ہے، یہ غرور ہے، گمنڈ ہے، یہ شیطان ہے۔ اللہ والے 3 کے دشمن ہوتے ہیں، ایک دولت، ایک نفس اور ایک شیطان۔ اللہ والے اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں وہ دولت دینا جو تیری راہ میں خرچ کر، وہ نہ دینا جو ہمیں دنیا سے وہ دولت غافل کرے۔
آج جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے الحمدللہ اس کا صلہ یہاں بھی ملے گا اور آخرت میں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو 3 اللہ والوں کی بات آپ کو بتائی ہے میں نے بیان کی ہے, یہ جتنے بھی اولیاء اللہ کو ان کا یہی عالم, وہ جو چاہتے ہیں ہو جاتا ہے, سوچتے ہیں ہو جاتا ہے. اللہ نے ان کو یہ طاقت دی, یہ قوتیں ان کو عطا فرمائی. اللہ کرے ہم اس طرف چلیں جس طرف اللہ ہمارے نبی نے بتایا ہے. نہ تو ہم نے ہمارے نبی نے شادی سے منع فرمایا, بلکہ اللہ نے فرما دیا 4 شادی کر سکتی. اسی طرح نہ یہ فرمایا کہ تم جنگلوں کو چلے جاؤ. 5 نمازیں ہم پہ فرض کی. ان 5 نمازوں کے وقت میں جتنا ٹائم ہے, عشاء کے بعد عشاء پڑھ لی ہم نے, اب اللہ نے میں آرام کرو, اٹھ جاؤ فجر پڑھو. میں ساری رات عبادت کی, آپ اس میں نام مال میں عبادت لکھ دیں گے جو ہے وہ فرشتے. فجر کے بعد اشراق پڑھی, اشراق سے پہلے کہیں جانے کی کوئی اجازت. کوئی مارننگ واک کرنے گیا ہوتا ہے, کوئی کہیں گیا ہوتا ہے, کوئی کام پہ جلدی جاتے ہیں اور دوڑے لگی ہوئی ہیں سویرے سویرے, تو یہ منع ہے. اشراق کی نماز پڑھ کے نبی پاک کا حکم ہے, اللہ کا بھی حکم ہے. اشراق پڑھ کے آپ ادھر یہ اولیاء اللہ شہر کے لیے جاتے تھے باہر, تو وہ ساری رات اللہ کی بات میں گزار دیتے تھے. تو ٹھنڈی ہوا لینے درختوں کی یہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کنارے آپ نے آ کے ڈیرا لگایا اور ریت پہ آپ صبح چلتے تھے, کیونکہ اللہ کی بات کر کر کے آگ بن جاتی ہے. تو پھر وہ ایسی جگہ پہ جہاں گھاس ہو, جہاں اس طرح کی ہو, وہاں چہل قدمی بھی کرتے ہیں, جس سے وہ معاملہ جو ہے بہت چلے جاتے. ہمیں کال آتی ہے, ہمیں ضرورت پڑی ہوتی ہے, کال سنو, بچے بھی شور بتا رہے ہیں, فون آ رہا ہے آپ کا, تو جان نہیں سنتی, کال آ گئی ہے. اب اللہ نے میں سارے کام چھوڑو, کیونکہ یہ کام یہ تمہاری نہیں ہے, میں نے تو قرآن میں بنا دیا, تمہیں سمجھ میں نہیں آئی. اللہ خیر رہا, اعلیٰ روزی رزق دینے والا رب میں, اللہ ہمارے میں روزی دیتا ہوں. بندہ کہتا ہے میں اپنی عقل سے لیں گے. اب عقل سے لوگے تو فری ہو گئی, اور اگر اللہ کے حکم کے مطابق چلو گے تو پھر خزانوں میں مک ہو جائے. لیکن تھوکتے نہیں ہو سکتے سکنڈری پر آقا جس کا بہتر لگا ہو تیری گلی میں. آقا کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام, یہ ان غلاموں کی بات ہو رہی جو آقا کے غلام ہوئے اور اللہ نے ان پہ کرم کیا. یہ اللہ کا احسان ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا ذکر کریں, اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس پہ خاص کرم فرماتا ہے. ہمیں چاہیے ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں. انشاءاللہ اس کا بہت بڑا دل اللہ نے رکھا ہوا ہے. تو تنبا رحمۃ اللہ آپ کو سلطان ہے, آپ فرماتے ہیں اگر تیرا دل ایک دفعہ اللہ کہہ دے, زبان دل اللہ کہہ دے 10,000 کو پاک دوسری جگہ 70,000, لیکن اللہ اللہ کے دانے سے اللہ نہ ملے, اللہ والے کی دولت سے ملا. کوئی اللہ والا ملے گا, پھر اندر کی صفائی ہوگی, وہ جو پردے ہیں حجاب ہیں اللہ اور بندے کے درمیان بانٹیں گے, پھر بندہ اللہ کے قرب میں داخل ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ آنا بیٹھنا ذکر کرنا یہ اللہ دیکھتا ہے. پھر فرشتوں کو گواہ کہتا ہے, فرشتوں گواہ لوگ, یہ ایک حدیث قدسی بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو بڑے عالی شان ممبروں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بٹھایا ہوگا. نہ تو وہ صدیقین ہوں گے, نہ شہداء ہوں گے, نہ کوئی وہ شہید ہوں گے, نہ کوئی وہ یعنی عبادت گزار ہوں گے. یا اللہ وہ کون ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ گن گن کے میرا ذکر کرنے والے نہیں ہوں گے, وہ ہر وقت میری یاد. یہ جب دل اللہ کرتا ہے, یہ ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہی ہے, سوچتے میں بھی اللہ اللہ ہوتی ہے. یہ دل بندے کا جب اللہ اللہ پہ لگ جائے تو انشاءاللہ پھر پوری کائنات میں نماز پڑھ جاتا ہے. خاصا دیگر آما بے نہیں مناسب کرنی بیٹی کی کام ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کے حکم کے مطابق سارے کام کریں. انشاءاللہ روزی کے پیچھے نہ دوڑیں. اللہ یہ نہیں چاہتا, اللہ ماتا میں صرف دیکھنا چاہتا کہ تو روزی کماتا ہے. یہ نہیں کہ تو لگے ساری عمر تو بوڑھا بھی ہو جائے تو لگا رہتی. الحمدللہ مسلمان رہتا تھا, کئی لوگ دنیا کر رہے ہوتے, ہمیں بھی رات دن کا فکر پڑی ہوتی, بچوں کا کیا بنے گا, ہمارا کیا بنے گا. جس بندے کو یہ فکر ہے اسے خزانوں کا وہ مالک نہیں ہے, بس وہ اپنی عقل کا مالک ہے, اسے اتنا ہی ملا ہے. اللہ نے چاہے وہ ہندو ہو کوئی عیسائی ہو, اسے اپنی عقل کے مطابق ہی ہے. فیکٹریوں کا مالک ہو جائے گا, اربوں خزانوں کا مالک ہو جائے گا, پھر بھی وہ اللہ جو اللہ کی پہچان رکھنے والا اس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ وہ تو بچی کو سونا بنا دے, جو چاہے وہ جیوت حاضر ہو رہا ہے. یہ دولت اچھی ہے, وہ ہے, وہ تو دولت نہیں آ جائے گی, یہ دولت ہمارے ساتھ جائے گی اور نیکیاں ہمارے ساتھ جائیں گی. اور جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں عالم ان کا یہی ہوتا تھا, لیکن سوکھی روٹیاں کھاتے تھے, باسی روٹی کھاتے تھے اور سادگی میں اپنا وقت گزارتے تھے. ہمارے نبی جو دونوں جانوں کے مالک ہیں, کس طرح آپ نے زندگی گزاری. جب دل کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں, رب جب دل کی آنکھیں دے چانن ہو گئے نوروں, گلیاں ماشاء اللہ آندی کیا بیٹے کے دور. یہ اللہ صرف دیکھنا چاہتا ہے, اللہ یہ نہیں کہ تو کماتے بس یہی کام. اگر بیمار ہو تو پھر کون کمائے گا, کچھ اور ٹوٹا نہیں پھر کون کمائے گا. پھر اللہ کو یاد کرے گا, یا اللہ میرا کوئی سہارا نہیں, تو پہلے اللہ کو مان لیتے. ہاں تو کیوں دوڑے گا دنیا 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 کی طرف دوڑے نہ لگا. اللہ کے ولی
کوئی کمائی نہیں کرتے, کوئی کاروبار کسی اللہ کے ولی کا بتا دیں کو کاروبار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی ہے چند تھوڑا سا بس, صرف اپنی ہمت کو بتانے کے لیے کام کاروباری طرح. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, حبیب کیا صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ساتھ میں آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں گا, آپ میں نہیں. آپ ہمارے بعد میں 500 سال بعد میں آئے, آپ رونے بہت روئے, کئی دن تک روتے رہے. آقا یہ کیوں, میری تو جان پہ بن گئی ہے, میں آپ کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس مال بہت, آپ سب سے زیادہ نہیں 40 اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے تھے, لیکن ان کو آقا کی دعا تھی, آقا کی دعا تھی کہ مٹی سونا بنے گی, دل جاؤ گے سب کچھ ملے گا. بھائی دعا لو, ماں باپ کی دعا لو, کسی اللہ والے کی دعا لو, پھر یہ تجھے ان جنجروں میں جو ہے نہیں پڑنا پڑے گا, اللہ بیٹھے سب کچھ دے گا. اللہ, انہوں نے پوچھا یا بی بی کیا یہ دولت میرے آڑے ہے, آپ نے ساری دولت لا کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دی, میں حضور اس کو آپ تقسیم کر دیں. اور وہ میں تم نے تقسیم کر دی, اور نبی پاک نے آپ تم میرے ساتھ دو. آپ ان کے پاس کچھ نہیں, ایک دمڑی بھی نہیں ہے ان کے پاس, لیکن کیا ہوا, تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی اولاد کے پاس, یعنی آپ کا کاروبار پھر عروج میں چلا گیا, اور بیٹھے ہی آپ کو بیٹھے ہی کچھ کہیں نہیں جاتے تھے, اور بیٹھے ہی سب کچھ ہو رہا. انہوں نے کلوہاروں سے یہ جو جیسے لکڑیاں کاٹتے ہیں انہوں نے سونا کاٹ کے تقسیم کیا. اتنا اللہ کا کرم, اللہ کی رحمت, ہم رحمت کی طرف دوڑ رہے ہیں. جھوٹ بھی بولے جاؤ, قسمیں بھی کھائے جاؤ, سارے کام میں بھی طرح کاروبار میں. اگر جھوٹ بولوں گا زیادہ پیسے دیں گے, سچ بولوں گا تو کم دیں گے, تو کام میں میرا گزارا نہیں ہوتا. اللہ ماتا تو میری اسی طرح گزارے گا, تجھے وہ چیز تو اس چیز سے قابل نہیں, خیال نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو اللہ نے ہمیں قرآن میں فرمایا اس کے مطابق اور اپنے نبی کے طریقے کے مطابق ہم آخر گزاریں. اللہ تعالیٰ کرم